الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز اور نگاہ کلندر کے بدولت ہم آج کئی نشستیں کرنے کے بعد ایک نقطہ کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہ نقطہ توحید ہے، اور وہ حدیث جبریل کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دو پروگراموں کے بعد وہ تقریباً مکمل ہو جائے گی، وہ اس کا مفہوم اور خلاصہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ سات بار موقع ملا تو اس کی مزید تشریح کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور توحید کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو جس سلسلہ کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، مختوم محمد مسواک کلندر کے سلکہ زم کے والد گرامی، برے صغیر ہندوستان کے عظیم غوث زماں، مرشد موضوبان و سالکان و کلندران حضرت بابا جی سیدنا رسول شاہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، 9 رمضان المبارک ہے، تو ناچیز کو ان کی نہ صرف مریدی اور غلامی کا شرف حاصل ہے، بلکہ بالکل اوائل عمری میں اور ایک دو نشستوں کے بعد ہی اس بڑے صغیر ہندوستان کے عظیم صوفی بزرگ نے ناچیز کو خلافت قادریہ بھی عطا فرمائی، شجرہ بھی عطا فرمایا، یوں فکر محمدی عطا فرمائے۔ تو ان کا آج کو دن ہے، اور کافی عرصہ سے لوگوں کی فرمائش اور خواہش تھی کہ ان کے موضوع پر بھی ان کی یاد کی جائے، اور پھر میرا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ آج ان کا دن ہے، میں بہت خوش ہوں، اور ان کی زبانی جو ان کی کہانی سنی، نہ صرف زبانی سنی بلکہ اس کا انہوں نے مشاہدہ بھی کرایا، اور حقیقت کئی سینکڑوں حقیقتوں سے پردے اٹھائے، اور ناچیز اوائل عمری میں ہی یہ سلسلہ قادریہ کو سمجھنے میں کامیاب ہوا، بلکہ ناچیز نہ کامیاب ہوا، یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے اور سیدنا محمود مسواک کلندر نے مل کر وہ بڑے بڑے حقائق جنہیں سمجھنے میں عمریں لگ جاتی ہیں، چند نصفتوں میں ہی وہ بیان بھی کر دیے اور مشاہدات کروا کر ان کی عملی توثیق بھی کر۔ تو آئیے جو عنوان ہے، برے صغیر ہندوستان کے عظیم غوث زمان، زمانے کے غوث، مرشد موضوبان و سالکان و کلندران سیدنا بابا رسول شاہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غوث زمان کہا ہے۔ آئیے پہلے غوث زمان کی جو ہے ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ تو آئیے، کیونکہ ہمارا سارا علم کلندران سے ہے، محمود سیدنا محمود مسواک کلندر کی جانب سے جو علم علی اور مرتضیٰ ناچیز تک پہنچتا ہے، ان کا مشہور قول ہے کہ مجھے علم کا دعویٰ نہیں، باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ ناچیز بھی عرض نیاز ہے کہ مجھے علم کا دعویٰ نہیں، لیکن غلامی مخموم مسواک پر ناز ہے۔ اس غلامی کی بدولت جو حقائق و معارف مجھ تک پہنچ رہے ہیں، انہیں کو مشل راہ چراغ راہ بنا کر وہ انمول ہیرے اور موتی
جو ان دو نفوسان قدسیہ کی زبان مبارک سے نکلے اور ان کی نگاہ ناز سے جن حقائق کو سمجھ آئی ان سارا کو سمجھ کر کے بیان کر پاؤ. تو سیدنا محمود نصر قلندر نے جو بکس مجھے پڑھنے کے لیے دی ان میں سے بک کا نام ہے تذکرہ غوثیہ. غوث علی شاہ قلندر کی تعلیمات بیان ہے. اس مصنف نے وہاں غوث کی تعریف اور ڈیفینیشن لکھی ہے اور غوث کی علامات لکھی. تمام اولیاء حسب حال ان کو فیض ملتا ہے. کوئی کتب ہوتا ہے, کوئی ابتال ہوتا ہے, کوئی استاد ہوتا ہے. وہ الگ ان کے مقامات ہیں, ان کی کام ہے اور ان کے فرائض ہیں جو بکس روحانیت میں ملتے ہیں. لیکن ہمارا موضوع چونکہ زمانے کے غوث ہے اور پھر غوث زمان اور پھر بڑے صغیر ہندوستان کے سب سے بڑے غوث وہ ہے سیدنا رسول شاہ کی, جنہیں شہنشاہ اولیاء بھی کہا جاتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں غوث وہ ہوتا ہے کہ جو حاضر ہو یا غائب ہے اسے یاد کیا جائے تو وہ بندے کی مدد کر دے. تو وہ لفظ غوث کا معنی ہے, کسی بھی بڑی نشانی سے آپ تلاش کریں گے تو غوث کا مطلب یہی ہے, چاہے زندہ ہو ظاہری طور پر یا ظاہری طور پر بندہ فرما گیا ہو, وہ بندہ مدد مانگی جائے تو وہ مدد کر دے تو اس کو غوث کر. اور پھر غوث زمان, زمانے کے غوث, اس کی کیا شرح ہوگی؟ کوئی پیسہ پتا چلے گا کہ ایک ہستی وجود تصوف, علم تصوف نہیں, صرف علم نہ ہو, وجود تصوف ہو, اس کا قلب حدیث جبریل کے مطابق اتنا روشن ہو چکا ہو کہ جب وہ وجود نماز پڑھتا ہو تو اللہ کا دیدار کرتا ہو اور وہ پاس پریزنٹ اور فیوچر کے واقعات کو بھی بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو اور اینی ویئر ان دا ورلڈ ٹریول کر سکتا ہو. آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق, جو کہ زمان و مکان کی تھیوری ہے, اگر وہ فزکس بندہ پڑھ جائے, ایم ایس سی فزکس تک بندہ پڑھے تو پھر کوئی اشکال ابہام نہیں رہتا. جب بندہ علم نہیں حاصل کرتا فزکس کا, سائنس کا, تو پھر جو سپر سائنس روحانیت ہے پھر وہ غوث کی ڈیفینیشن کو بھی نہیں سمجھ سکتا, غوث کے طاقت کو بھی نہیں سمجھ سکتا. تو وہ لوگ جو زمانے کے غوث کا احوال, کردار, اس کی پاور, اس کی طاقت اور اس کے بعد جو سپر سائنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اینی میرے ورلڈ میں ٹریول کرتا ہے, زمان و مکان کے وہ قائد نہیں رہتا, وہ قلندر ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی, نظریہ اضافہ پڑھے آئنسٹائن کا مکمل, اور کسی فزکس کے بہت بڑے استاد سے, پی ایچ ڈی استاد سے شاگرد بنے اور پوری تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر آئنسٹائن کے جو تھاٹس ہیں کہ امیجنیشن از سپیریئر دین نالج, کہ کتابی علم سے تصوراتی علم بہت آگے ہوتا ہے. تو یہ امیجنیشن کا علم ہے, اسے فزکس میں میٹا فزکس کہتے ہیں. فزکس کیا ہوتی ہے کہ جو مظاہر نیچر کے, قدرت کی جو مظاہر ایکسپلور ہو چکے, جنہیں جو قدرت کے جن حقائق کو فزکس دیکھ چکی, بیان کر چکی, اسے فزکس کہتے ہیں. اس علم کو فزکس کہتے ہیں. اور جو علم ابھی دیکھا نہیں اور اشیاء کی حقیقت کو ابھی سمجھا نہیں بندے نے, تو بکس زبان میں سے میٹا فزکس کہتے ہیں. یہ میٹا فزکس کی تھوڑی بھی آپ کو کرنا ہوگی, اور آئنسٹائن کا نظریہ اضافت بھی سمجھنا ہوگا, کوانٹم تھیوری آف میکینکس بھی آپ نے سمجھنا ہوگی,
اور ساتھ ساتھ کیلکولس آپ نے پڑھنا ہوگا جو کہ اعلیٰ قسم کا میتھ ہے. تو جب آپ کیلکولس پڑھیں گے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھیں گے، کوانٹم تھیوری پڑھیں گے، اور پھر بلیک ہول تھیوری پڑھیں گے، اور پھر آئنسٹائن کی جو نظریات ہیں، اور جو آئنسٹائن کا نظریہ ہے امیجنیشن از superior than knowledge، اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو غوث اور غوث زمان سیدنا رسول شاہ کی سمجھ آ جائیں گے. اگر یہ جیسے دور اعظم میں جو جدید ٹول اے ٹولز ہیں جو کہ انٹیلیجنس تھیوری ہے، نالج ہے، مصنوعی ذہانت ہے، اس کے ٹولز جو بنائے گئے ہیں کمپیوٹر کے، ان کے ذریعے بڑے سے بڑا مسئلہ سالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو آپ کی ناقص عقل نہیں کر سکتی وہ یہ ٹول کر دیتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے، تو وہ سینکڑوں میں چیزوں کو پروسیس کر کے ان کی ماہیت وہ بیان کر سکتے ہیں. وہ سپر کمپیوٹر کے ذریعے وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جو اے ٹول سے جو استفادہ کرنا چاہے اسے ہر صورت میں کیلکولس پڑھنا ہو، میتھس پڑھنا ہو، فزکس پڑھنی ہو، اور میتھ اور فزکس کے فارمولا کے ساتھ اے ٹول مصنوعی ذہانت کا آپ استعمال کرنے کے قابل ہوں گے. اور جو میتھمیٹکس نہیں پڑھے ہوں گے اور جدید کمپیوٹر سائنس کو نہیں پڑھیں گے وہ ان چیزوں کو سمجھنے میں ناکام ہو جائیں گے. تو اسی طرح ہر وہ بندہ، ہر وہ نوجوان جو آرٹس پڑھا ہے اسے لوگ گمراہ کر لیں گے، اور جو کیلکولس پڑھا ہوگا اس کا دماغ روشن ہوگا اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا ایکسپرٹ ہوگا تو پھر وہ روحانیت کو سمجھے گا. آج جدید سائنس جو ہے وہ تو سیکھ کر رہی ہے اسپرچل سائنس، روحانیت. اسی لیے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بندہ کیسے مدد کر سکتا ہے، بندہ کچھ نہیں ہوتا. بندہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جس نے پڑھا ہو، جس نے توحید حاصل کی ہو، کسی کامل کلندر کی 40 سال جوتیاں سیدھیاں کی ہوں اور اس سے سیکھا ہو، اپنے اندر سے نفس کو کچلا ہو، اپنے قلم کو نورانی کیا ہو، جب آتے نفس اٹھے ہوں، دل کے پدرے کھلے ہوں، تو پھر ہر ایک کوئی عظمت اولیاء کا، عظمت رسول کا، معجزہ رسول کا ماننے والا ہو جاتا ہے. اور جس کی عقل اور دل پر پردے ہوں تو وہ گرد و آلود میں کھو کر سپر سائنس جو روحانیت ہے، جو کلندر کی پاور ہوتی ہے، اس سے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی سمجھ اور عقل میں وہ بات آتی نہیں. تو آئیے ایک سپر مین، سپر سائنس کے ماہر صوفی بزرگ جن کی ایک نظر نے ناچیز کے دل کو روشن کیا اور سینکڑوں سوالات جو میرے قلم میں تھے ایک ہی نشست میں وہ ان کا جواب پھینکا. میرے قلم کو، ناچیز کی روح کو، عقل کو پریشان کر دیا. تو انہیں واقعات کو میں بیان کرتا ہوں اور پھر فزکس اور میٹا فزکس کے اصولوں سے سنبھال جانے کی کوشش کریں گے. جس کی قسمت ہوئی وہ سمجھے گا اور پھر وہ چکوال کا صبر اختیار کرے. تو زمانے کا غوث جو ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ یعنی ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے. جیسے ہم حدیث جبریل پڑھ رہے ہیں
تو حضرت حارث سے جب رسول اللہ نے پوچھا آقا انعامدار نے کہ تمہاری صبح کیسی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کامل ایمان کے ساتھ ہوئی ہے. تو حضور نے پوچھا کوئی نشانی بتاؤ. تو انہوں نے نشانی بتائی کہ میں آپ کی فالوئنگ کا اتباع کا فالوئنگ کسی ولی کامل ولی صوفی جو حدیث جبریل کا مظہر ہو نمونہ ہو اس کی پیروی کریں گے تب سمجھ آئے گا. اگر بندہ خود ہی رسول اللہ تک نہیں پہنچا، خدا تک نہیں پہنچا، مرتبہ احسان تک نہیں پہنچا تو ہمیں کیسے بجا سکتا ہے؟ جیسے وہ اندھا ایسے اندھے، جو روشن ضمیر ہو جیسے رسول شاہ کی تھے مسئلہ کے اندر ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر ضمیر روشن نہ ہو سال ہر سال فالوئنگ ہم کرتے رہے کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور نمازیں پڑھتا پڑھتا شریعت پر طریقت پر معرفت پر عمل کرتا رہا، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، کلمہ طیبہ پڑھا، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی کیا. ہما وقت صحبت مصطفیٰ کریم میں رہا اور اس قابل بن گیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں اور اپنے دل میں جنت دیکھتا ہوں. جنت میں جو لوگ موجود ہیں ان کی میں بات سنتا ہوں اور دوزخ کو دیکھتا ہوں. جو دوزخ میں بندے ہیں میں ان کی بھی بات سنتا ہوں اور دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں. لیکن آج صبح ایسی ہوئی ہے کہ میں نے دوران نماز آپ کی اتباع میں، آپ کی محبت میں نے اپنے دل میں اللہ کا دیدار کر لیا ہے. میں نے میرا دل پاک ہو گیا ہے، مجھے کامل توحید حاصل ہو گئی ہے، توحید مجھے نظر آ گئی ہے، یعنی دیدار خدا ہو گیا ہے. تو پھر حضور نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو اے حارث، اے حارثہ، اب تم ولی کامل ہو گئے، فقیر مصطفیٰ ہو گئے ہو اور تم مومن بن گئے ہو. تو پتہ چلا جب ایمان مکمل ہو جائے، دل میں توحید آ جائے، رسول پاک کی صحبت کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، ادب، تصور، امر، اور وہی رسول اللہ کے نائب کسی ولی غوث قطب ابدال کے ساتھ مل کر بندہ اپنے قلب پر کام کر لے، اصلاح کر لے، اپنے نفس ہمارا کو کچل دے اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ، تصور شیخ کے ساتھ، اور دل میں سے 360 بت نکل جائے، توحید آ جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے تو بندہ مومن ہو جائے اور اس کی آگے واقع ہو جاتی. تو حضور پر نور نے فرمایا تو مومن ہو گیا. اور یہ ہے سپر سائنس، یہ ہے محمدی میتھڈ، طریقہ مصطفیٰ جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا غار حرا میں، اور پھر اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم دی اور اصحاب کرتے گئے، جو عمل کرتے رہے اور سارے صحابہ نے اپنے دل میں اللہ کا دیدار کر لیا، انہیں توحید حاصل ہو گئی اور اس طرح وہ روشن ستارے ہوئے. توحید کو حاصل کرنے کے بعد وہ روشن ستارے میں، اور پھر سارے صحابہ سے جس کے بھی حضور نے فرمایا پیروی کرو گے ان میں سے آپ کو وہ توحید مل جائے گی. تو جس صحابی کی بھی آپ پیروی کریں گے اور اس کا فیض جہاں کسی بزرگ کے پاس ہوگا وہاں انہیں جا کر قلب کی صلاح کر لیں گے. یہ زیادہ سا فکر، یہ توحید ہے، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں. اور سارے قلندران نے جیسے حضور پر 40 سال تک اللہ کا ذکر کر، تمام اولیاء نے اپنے اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی خدمت کی، ادب کیا، تصور، امر، وفا کیا اور ان سے اللہ کے نام کا ذکر لیا. صفاتی نام یا حیو یا قیوم، یہ سارے نام بھی اللہ کے پڑھے اور اس میں اللہ ذات بھی پڑھا، سلطان الاذکار بھی کیا، اور ہر ایک نے اپنے قلب اور دماغ کو روشن کر کے پھر قلب اور دل میں خدا اور مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے بعد غوث زمانے کے بعد تو غوث تذکرہ غوثیہ کا مصنف لکھتا کہ غوث میں جب ایک بندہ جو توحید حاصل کر رہا ہو، اللہ کے نام کا ذکر کر رہا ہو، فکر کر رہا ہو،
مراقبہ کر رہا ہو، محاسبہ کر رہا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہو، غار حرا کی زندگی پر چل رہا ہو، جیسے حضرت اقبال نے کہا حضور پر نور غار حرا میں گئے، اب قیامت تب کسی ولی نے غار حرا میں نہیں جانا. اب غار حرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نورانی قلبی دل ہے، اس دل مبارک میں جانا ہے. اور پھر اس دل سے جو دل روشن ہوا وہ صحابہ کے دل تھے، اور اس کسی صحابی کی پیروی کرنی ہے، جیسے ہم علی شیر خدا کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے انکاری نہیں ہے. دوسروں کی جتنوں کے حق ہے ان کی عظمت کو بھی سلام ہے، ان کے دلوں میں بھی توحید ہے، ان کے دلوں میں خدا موجود ہے، لیکن پیروی ایک ہی کرنی ہوتی. چونکہ ہر کلندر میں علی مرتضیٰ کرم اللہ کی پیروی ہم کر کے، اور رسول پاک نے جو طریقہ علی مرتضیٰ کو سکھایا وہ سارے صحابہ کو سکھایا. اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو جو نصیحت فرمائی جو مولانا روم نے بیان کی، گزشتہ رشتوں میں بیان کر چکے کہ جتنا مرضی آپ مقام پا جائیں لیکن میرے مریض بن کر رہیں گے، میرے غلام بن کر رہیں گے، میری محبت اتباع، میرے ساتھ محبت عمر وفا کرتے رہیں گے تو اس میں نجات ہے، اس میں آپ کو عافیت ہے. خاندانی حسب نسب علم اور دولت پر ناز کرنے سے نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ کی غلامی پر ناز بندہ کرتا ہے جو وہ فقیر مصطفیٰ. تو غوث علی شاہ صاحب نے لکھا، غوث علی شاہ کلندر کی جو تذکرہ غوثیہ میں تمام اولیاء کی علامات لکھی ہیں جو جس مقام پر ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ غوث وہ ہے جب اللہ کے نام کا وہ ذکر کرے تو اس کے سارے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے ہو. یعنی جب وہ اللہ کے نام کا ذکر کرے اللہ 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 تو اس کے ہر بان سے اللہ کے، اس کے ہر بان سے توحید، ہر عزم سے توحید تب، اور آزاد تاجدار وہ بکھر جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کے عشق میں اور اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے ذکر میں، اور اپنی شیخ کے تصور میں گم رہ کر فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ ہو کر غوثیت کے مقام پر پہنچے تو یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو آئیے کیا برے صغیر ہندوستان کے عظیم غوث زمان صوفی بزرگ سیدنا رسول شاہ حقی میں یہ علامت دیکھی گئی؟ ہاں دیکھی. ان لوگوں سے میری ملاقات براہ راست میں نے سوال پوچھے تو جب سیدنا رسول شاہ حقی ہندوستان سے تشریف لائے، اور یہ بھی یاد رکھیں وہ 70 سال جزم میں ہے اور پھر وہ ہوش میں آئے کہ 70 سال رات کو جا کر اللہ کے دیدار کو انہوں نے پایا اور ایک توحید کا نقطہ بیان کیا جو تیسری اس نشست کے آخر پر آپ سنیں گے. تو وہ ڈوڈا جگہ چکوال کے قریب وہاں آئے، وہاں ایک فیملی تھی، میاں بیوی تھے، خاوند صاحب بھائی صاحب آ کے وہ بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرانا ان کا پیشہ تھا. تو سیدنا رسول شاہ کی وہاں جنگلوں میں کچھ چلا کاٹ رہے تھے، تو ان دونوں میاں بیوی نے صلاح مشورہ کیا کیوں نہ ہم شاہ صاحب کو گھر لے آئیں، یہاں اللہ کے نام کا ذکر کریں، چلا کشی کریں، اللہ کی توحید کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں بھی کوئی خیرات اور برکت لے جائے، شاید ہمیں کوئی بیٹا مل جائے. تو وہ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے خامن نے لے آئے. رات کو وہ کوئلوں کی انگیٹھی جلا کر اجرا مبارک سے رسول شاہ حکیم میں رکھتے ہیں، دن کو میں رکھتی. ایک دن ہماری بکریاں گم ہو گئیں تو میرے خامد گھر تشریف نہ لائے. میں نے بہت انتظار کیا، جب میں نے بانگ لیا کہ واقعی بکریاں شاید کہیں دور چلی گئی ہیں اور میرے خامد نے ڈھونڈنے چلے گئے ہیں، شاید کچھ دیر ہو جائے، تو میں نے وہ گیٹھی جلائی ہے اور مجھے حکم نہیں تھا کہ میں کمرے پہ آ کر گیٹھی رکھوں. تو میں سوچ رہی پیر صاحب کو، شاہ صاحب کو
سردی لگ رہی ہوگی، وہ چلا کاٹ رہے. تو میں نے دروازے میں سے جو ایک لکڑ کا دروازہ تھا، سوراخ تھا. پرانے زمانوں میں جو گھروں میں دروازے ہوتے ہیں وہ لکڑ کے ہوتے ہیں، ان میں سے وہ تھوڑا سراغ ہو جاتا ہے اس سے. تو میں نے دیکھا تو اندر مجھے منظر نظر آیا کہ ہر طرف سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، لیکن بابا جی رسول شاہ نظر نہیں آ رہے. اور میں نے غور سے دیکھا تو ان کے عذاب بکھرے ہوئے. تو میں ڈر کی طرح سے چیخ ماری، میں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا کہ کسی نے شاہ صاحب کو قتل کر دیا ہے. تو پورے ڈوڈے کی مسجد میں اعلان ہوا اور سارے لوگ جمع ہو گئے اور وہ ڈر گئے کہ اب کون اندر جائے کہیں پرچہ نہ ہو جائے. تو ایک کوئی افواج پاکستان کا ریکینڈ فوجی تھا، جو من تھا، کیونکہ افواج ہماری پاک افواج کے جو بہادر صبح ہے جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو سلام ہے، ان کے لیے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو بچا رہے ہیں. تو وہ ایک بہادر افواج پاکستان کا وہ تو اس نے کہا میں جاتا ہوں. جب وہ دروازے کے اوپر افیسر صاحب تھے بڑے، تو سنگھ رسول شاہ کی اندر سے نکل. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا بابا جی یہ مائی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر گیا. انہوں نے کہا نہیں بڑھیا کو ایسے وہم ہو گیا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اب مائی صاحبہ بتاتی ہیں اور میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے انہیں دیکھا، سنا اور ان کا بیان یہ تحریر کیا اور تذکرہ حقی میں یہ موجود ہے. اس میں کوئی ابہام یا کوئی کٹ مٹ نہیں میں نے دیا. تو وہ ہمارے لگے کہ بس اللہ مکمل ہوگا. ایک دن شاہ صاحب باہر نکلے، دھوپ میں بیٹھ کر اللہ کے نام کا ذکر کر رہے تھے. تو میں نے بکرا پال رکھا تھا. وہ کوئی کیاری میں وہ نے کوئی پودے لگائے، انہوں کھانا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کوئی ہے اس کو مارے، کوئی اس کو مارے. تو بابا جی نے لمبی سی تصویر بڑی، وہ بکرے کو لگائی، بکرا مار گیا. اور میں رونے لگی کہ میرا بکرا آپ نے مار دیا ہے، میرا مقصد کو بکرے کو پیچھے اٹھانا. تو انہوں نے کہا بڑھیا خود ہی کہہ دیا. تو انہوں نے کہا چل وہ بکرا اٹھ. تو وہ بکرا زندہ ہو گیا. اور اس طریقے سے میں نے پوچھا کہ اس رات میں نے جو گانا رکھنے گئی تو آپ نے مجھے پیشی کر دی. تو انہوں نے کہا بڑھیا میں تو روز جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو میری تو یہ کیفیت ہوتی ہے، میں ٹکڑے ٹکڑے جزا بکر جاتے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں. اگر روز تم دیکھو گی، روز چلاؤ گی، روز میں جمع اکٹھا کرو گی، لوگوں کو بتاؤ گی. اور پھر حکم دیا کہ میری زندگی میں یہ کسی کو بات نہیں بتانا. جب میں دنیا چلا جاؤں گا تو جب سید رسول شاہ کی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے وصال فرمایا، اور چونکہ ناچیز کے وہ مرشد تھے، خلافت بھی تھی، تو میں روتا تھا، میرے دل کو سکون نہیں آتا تھا. تو مخدوم پیر مسواک نے حکم دیا کہ آپ مائی صاحبہ سے کچھ سوال کر لیں. اور وہ یوں تھا کہ جب مخدوم پیر مسواک ناچیز کو چلا کشی کروا رہے تھے تو ہم باتیں کرتے تھے. تو ان کا بڑا ہی پیارا انداز ہے سمجھانے کا. وہ پوچھ رہے کہ بھائی صاحب بتائیں میرے والد گرامی آپ کے گھر چلا کرتے، وہ بولتے مطلب نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے. تو وہ مخدوم صاحب اس سے کہتے جاتے اور ناچیز کو سمجھاتے. دیکھیں جی صاحب وہ میرے والد صاحب تو چلے کے دوران بات نہیں کرتے، آپ باتیں کرتے ہیں، تو بات ہی نہ کریں تب چلا ہوتا ہے. جو بڑا ہی پیارے انداز سے قربان جائے سیدنا محمود مسواک کی عظمت پر. ان کی سمجھانے کا جو محبت کا انداز ہے، وہ تنقید بھی نہیں کرتے، غصہ بھی نہیں کرتے، مسکراتے ہوئے کسی واقعے کے دوران اپنے تعلق کی اصلاح کر دیتے. جب وہ میرے صلاح کر رہے تھے تو میں نے پھر ان سے کیا کہ کیا میں بھائی صاحب سے سوال کر سکتا ہوں؟ تو نہ کہا. انہوں نے حکم دیا آپ کریں. تو میں نے جب سوال کیا کہ کوئی 2-4 ایسے واقعات جو آپ کی زندگی کے دیکھے ہوں جنہیں آپ بلا نہ پائی ہوں، تو یہ فرمایا کہ میں نے آپ کے مرشد بابا جی رسول شاہ حقی جو زمانے کے میں کہتا ہوں غوث زمان مسلم زبان و سالگان و قلندران ہیں، وہ جب رات کو ذکر کرتے ہیں ڈوڈا میں آپ میں یہ مقام سواوا سے جب چکوال کے راس سے ڈوڈا آتا ہے، وہاں سارا گاؤں میں یہ واقعہ اور کرامت مشہور ہے. کوئی جا کر وہاں تصدیق کر لے تو سارے گاؤں میں یہ منظر دیکھا.
کچھ برے افراد بھی ہیں آج کی اولادیں ہیں وہ سب مخدوم محمد مسوار کی تعلیمات کے قائل ہیں، محمد بن جس کے وابستہ ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہے سیدنا رسول شاہ حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی آج جو ہے وہ ان کا یوم پیدائش ہے، 9 نومبر ہے۔ یہ آپ کو سیدنا رسول شاہ صاحب حقی کی ولادت مبارک ہو، اور اگلے جو 2-3 پروگرام ہیں اسی پر ہوں گے، اور تاکہ ان کی جو سوان حیات میں سے کچھ چند انمول پھول جو ہیں وہ میں پیش کروں گا، اور پھر ان کے اقوال بیان کر کے روحانی کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على بقاع الخلق كلهم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الا 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 اللہ، 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 Real voice of God. ذکر ہو میرے ساتھ ناچیز حکیم، ناچیز حکیم فقیر کے ساتھ کریں اور ذوق بڑھا۔ ذکر پاس الفاظ۔
ذکر قلبی، سانس کو اندر رکھے، نبض پر ہاتھ رکھے، پہلی دھڑکن پر دل اللہ کہتا ہے، دوسری پر ہو۔ آپ دل پر بھی یہ ہاتھ رکھ کر ایسے کر سکتے ہیں، یہاں بھی نبض ہوتی ہے، یہاں ہاتھ رکھ لیں، یہاں بھی دھڑکن ہوگی، دل پر ہوگی۔ جب آپ اس میں مگن ہو گئے، کرنے لگ گئے، تو پھر آپ اپنے پیٹ پر بھی ہاتھ رکھیں گے، وہاں بھی نبض چلتی ہے، بھی آپ محسوس۔ سانس کو لمبا اندر کھینچے، روکیں، اور دل کی دھڑکن کے ساتھ پہلی دھڑکن اللہ، دوسری ہو۔ مراقبہ نور، یہ سمجھے دل میں اللہ موجود ہے، دل ایک باقی بلب اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی روشنی پر جس میں پھیل رہی ہے۔ دائیں بازو کی جانب جا رہی ہے، بائیں نیچے اوپر۔ صلی اللہ علیہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ لوگ جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، جو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں، اور یہ ذوق بڑھاتے جائیں، اور رمضان مبارک میں ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ، اور عمل کرتا جائے ساتھ ساتھ مسوار کے اندر کے دوسرے قول پر کہ جس مجلس میں معجزہ بیان کیا جائے وہ محفل مجلس منظور ہوتی ہے۔ ہر روز ایک ہم معجزہ بھی بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری محفل منظور ہو، اللہ رضا ہو، اور اس رمضان مبارک میں ہمیں توحید حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا ہو، اور جس مقصد کے لیے مہینہ میں ہے وہ ہمیں حاصل ہو، توحید ہو، اور ہمارا قلب نفسانی خواہش سے پاک ہو جائے، تو وہ بھی سنیں، شوق بڑھائیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جتنا ہو سکتا ہے درود پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، جو آپ سیدنا محمود مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں، ان کے جو وظائف آپ کو انہوں نے دیے ہیں وہ پورے کریں، اور یہ مہینہ کٹ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں، تو انشاءاللہ سال پورا آپ کا رزق وغیرہ بھی چلتا رہے گا، اور آپ کو اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ تو آئیے اب دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا سمیع یا بصیر۔ یا اللہ، یہ جو رمضان المبارک کا کلندری آداب رمضان کا کلندری اسلوب کے عنوان کے ساتھ ہم توحید بیان کر رہے ہیں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے نام کا ذکر کر رہے ہیں، اس مجلس کو کا ثواب تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
تمام صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ، بھائی صاحب خاتون جنت سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین کی بارگاہ میں تو رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور 12 امام 14 معصوم 72 شہدائے کربلا کی ملت کرتے ہیں، جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا بابا داؤد شہابی رحمۃ اللہ، سیدنا بابا جی رسول شاہ مسلم زبان جملہ حاضرین و ناظرین کے والدین کی قبروں کو ان کی ارواح کو بخش دیا، یا اللہ میں چیز اپنی والدہ سب رکھتا ہوں، جتنے لوگ ہیں سارے شامل کے سب کی والدین کو، جتنے لوگ بیمار ہیں کہیں بھی پوری دنیا میں جو دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے دعا ہے کہ سب کی نیک حج قبول فرما، ان کے نماز روزے تراویح قبول فرما، اذکار قبول فرما، اور ہماری معافت کو مقبول فرما، اور اس رحیم رمضان مبارک میں توحیدی بنا اور توحید کے راستے پر چلا، آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ